اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت کا بیان کیا، ایک بری خصلت انسان میں، بری عادت انسان میں، بری نیچر انسان میں یہ ہے کہ خلق ہلوعا، کہ یہ جلد باز ہے، فیصلہ کرنے میں جلدی، کام کرنے میں جلدی. اور یہاں جلد بازی کا مطلب وہ جلد بازی نہیں تو سستی کے اگینسٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سستی، کام ہی نہ کر رہا ہو آدمی تو اس کے اگینسٹ تو چستی چاہیے ہوتی ہے نا کہ کام جلدی جلدی نمٹائے. یہاں جلد بازی کا مطلب ہے خواہشات کا غلام. اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کی تو مجھے نقصان ہوگا، لیکن کہتے ہیں انجام کو چھوڑو، بس کام کرو، کام کو فوکس کرو، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا جلدی مل رہی ہے، جنت کب ملے گی بعد میں. وہ کہتے ہیں جنت ونت کو چھوڑو یار، ابھی جو کیش مل رہا ہے نا اسی پہ چلاؤ. حور ملے گی بعد میں، ابھی جو حوریں گلی محلوں میں ٹہل رہی ہیں فی الحال انہی سے سیٹنگ کرو. اب کوئی ان کو بتائے بھائی ایک طرح کی حور ملے گی، یا یہ والی لے لے یا وہاں والی، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تو کیش ہے نا، تو اس سے محروم ہو رہا ہے. تو بھائی تھوڑا صبر کر لو، اللہ نے اس سے زیادہ اچھا تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے میں. لیکن انسان کیا ہے بھائی؟ جلد باز. کیسے اللہ تعالیٰ جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا، متقین علیہا متقابلین، جنتی خوبصورت باغات میں، چشموں میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. جنت میں بھی میز کرسیاں نہیں ہیں، تخت ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میز کرسیوں پہ بیٹھنا نیچرل نہیں ہے، تخت پہ بیٹھنا کیا ہے؟ بولو، نیچرل ہے. جیسا کمفرٹیبل انسان اپنے آپ کو گاؤ تکیے میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا، ایسا میز کرسی میں فیل نہیں کرتا. تبھی مسلم کلچر میں ہمیشہ سے مہمانوں کے لیے شاہی تخت اور گاؤ تکیے لگے ہوتے تھے، جہاں پاؤں پھیلا کے طبیعت سے لیٹ کے یا بیٹھ کے گپ شپ لگائیں. میز کرسی تو آفس ورک کے، لیپ ٹاپ ہاتھ میں اور فش فش کر رہے ہو آپ. بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی اب یہی ہوتا ہے، تخت لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے تکیے ہوتے ہیں کہ ایسا بیٹھ کے نا کبھی اس کوہنی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی اس کوہنی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی پاؤں سامنے والے کی طرف کیے، اور بڑے کمفرٹیبل ہو کر آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. تو میز کرسی پہ یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں میز کرسیوں کا تذکرہ نہیں کیا. جہاں بھی اللہ نے اہل جنت کے عیش کا تذکرہ کیا، قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، متکئین فیہا علی الارائک. اریکہ کہتے ہیں تخت، تخت پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. تخت پہ تکیے کا اپنا ہی جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی، مزہ ہے. کبھی گھر میں ایک تخت لگائیں، ایک تکیہ لگا کے یہاں بیٹھیں، سامنے بیگم کو بٹھائیں تکیہ لگا کے، اور گپ شپ لگائیں اور بتائیں بیگم کو میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو متکئین فیہا علی الارائک. تو قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے کہ بھئی یہاں جلد بازی میں برائیاں مت کرو. جلد باز ہے نا، تو اللہ نے ایک بری خصلت کے طور پہ بیان کیا. تو جس چیز کو اللہ برا کہہ رہے ہیں وہ فائدے مند ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں برا ہے. دیکھو چرس کیوں پیتا ہے؟ بھائی ابھی مزہ آ رہا ہے آنے دے. او بھائی چھوڑ دے، صبر کر لے، یہ عادت ہی چھوٹ جائے گی تو چرس کے بغیر ہی نارمل رہے گا. تو چرس پینے کی تجھے ضرورت پڑے گی نہیں. سگریٹ پینے والا کیا کہتا ہے؟ بھائی سگریٹ نہیں پیتا دماغ خراب ہوتا ہے، چاہیے. یار مفتی صاحب تو نہیں پی رہے، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو رہا. صحیح ہے، کیا خیال ہے؟ ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا ہوا ہمیں، ہمارا کیوں نہیں خراب ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے پی نہیں ہے تو چھوڑ دو، مت پیو، صبر کر لو. اور اگر اپنی خواہش کو پورا کرتے رہو گے تو
جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال میں آتا ہے نا تو ہلنے سے پھنستا ہے وہ جال میں. آرام سے پڑا رہے نا ٹرک سے، احتیاط کرے، پھر مالک جال اٹھانے کے لیے اڑ جائے. لیکن تڑپتا رہے گا نا جال کے اندر تو جال اور کھال میں پھنستا چلا جائے. مچھلی نے کانٹے پہ منہ مارا، منہ مار کے اب بھائی تو پیچھے کو زور لگائے گی نا تو کانٹا اور اندر گھسے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تو ایسا کر زور نہ لگا. زور نہ لگانے سے یہ ہوگا اوپر یہ بندہ سمجھے گا کوئی مچھلی پھنسی نہیں ہے، یہی سمجھے گا نا اس کو. وہ تو مچھلی جب کھچا لگاتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شکار آ گیا. کہ مچھلی کو اتنی سینس کہاں بھائی، لیکن انسان کو تو اتنی سینس ہے کہ نہیں ہے. تو جو خواہشات میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلے جا رہے ہیں. عجیب عجیب قسم کے ڈیزائن ہمارے سامنے آتے ہیں یار. میں جس طرح کے ڈیزائنوں سے ملتا ہوں نا، کبھی آپ کو ملوا دوں آپ پاگل ہو کے مر جاؤ. بولے یار کیا کیا فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. کچھ فلمیں ایسی ہیں ہر خواہش پوری کرنا ان کا جذبہ ہے دنیا میں. حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. ان میں صبر ہی نہیں ہے. اور کچھ ایسے بے وقوف ہیں دین اور مذہب کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو جائز نعمتوں سے بھی محروم کیا ہوا ہے. جائز نعمتوں سے بھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑے مار رہے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے ایک بڑا اچھا روزگار مل رہا ہے بیرون ملک، لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو اللہ وہاں کھلائے گا وہ یہاں بھی کھلائے گا. تو میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ کھلائے گا، لیکن اللہ میاں نے بولا ہے ہاتھ پاؤں مار. تیرے کو اگر ٹماٹر بیچنے میں پیسہ کم مل رہا ہے، خربوزے میں زیادہ مل رہا ہے، اور پھر یہ دلیل دو کہ جو اللہ ٹماٹر بیچ کے کھلا سکتا ہے خربوزہ بیچ کے بھی کھلا سکتا ہے، اور خربوزہ کا کاروبار چھوڑ دو. دوبارہ بتاتا ہوں مثال. دیکھو آپ ٹماٹر کی ریڈی لگا رہے ہو، اس میں آپ روزانہ 1000 روپے کما لیتے ہو. کسی نے بولا خربوزے کا سیزن چل رہا ہے، خربوزہ لگا لے، کتنا بچے گا؟ 2000. اب آپ دلیل میں یہ کہتے ہو کہ جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے ٹماٹر سے بھی وہ کھلائے گا. تو یہ بے موقع اللہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب تیری اتنی ہی محنت میں تو 1000 کے 2000 کما سکتا ہے تو پھر تو خربوزہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ اس کو بولو خربوزہ بیچے. تو یہ کیا بول رہے جواب میں کہ جو اللہ خربوزے سے 2000 دے سکتا ہے وہی ٹماٹر سے بھی 2000 دے سکتا ہے، لہٰذا ٹماٹر ہی بیچوں گا. بھائی تجھے ٹماٹر سے محبت ہو گئی ہے تو یہ بتا. کوئی بیرون ملک نہ جا رہا ہو نا اس بیس پہ کہ میرے دین ایمان کا خطرہ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا، پھر وہ اللہ پہ توکل کرے کہ بھائی چونکہ میرا دین داؤ پہ لگ رہا ہے تو میں دین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. پھر جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہیں مجھے کھلا دے گا. اب یہ صحیح استعمال ہوگا. لیکن ایویں بلا وجہ اچھی چیز کو چھوڑ دینا یہ کہہ کے کہ جو اللہ اس طرح کھلا سکتا ہے، اس یہ بھی ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بے موقع توکل ہے. تو خوب سمجھ لو توکل کا بھی ایک جگہ ہے، موقع کہاں کرنا ہے اور کہاں توکل کا غلط استعمال نہیں کرنا. جو چیز ناجائز ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا. جیسے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 روپے کما رہا ہے، خربوزے کی ریڑھی میں 2 مل رہے ہیں، لیکن خربوزہ چوری کر کے لانا پڑے گا اس کو. پھر یہ کہنا درست ہے کہ یار جو اللہ مجھے خربوزے میں 2000 دے سکتا ہے میں اس کی خاطر خربوزہ چھوڑوں گا کیونکہ چوری کے خربوزے ہیں. تو وہی اللہ چاہے گا تو مجھے ٹماٹر میں 2000 دے دے گا. اب صحیح ہے، بلا وجہ اچھا بھلا کام تیرے کو مل رہا ہے اور تو کہہ رہے جو اللہ ٹماٹر میں 1000 روپے دے سکتا ہے وہ جو خربوزے میں دے سکتا ہے وہ ٹماٹر. اس کا مطلب کہ پھر جو اللہ تجھے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 دے سکتا ہے وہ ٹماٹر بیچے بغیر بھی 1000 دے سکتا ہے، وہ ریڑھی لگائے بغیر بھی دے سکتا ہے. پھر تو گھر میں جا کے بیٹھ جا، پھر لوگ آ کے تانا دینا کہ بزنس کیوں نہیں کر رہا. تو جواب میں کہنا جو اللہ بزنس کر کے کھلا سکتا ہے وہ بغیر بزنس کے بھی کھلا سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ اور آگے چلا اس کو، پھر یہاں تک بریک نہ لگا. پھر کہنا کہ جو پھر لوگ تو شادی کر رہا ہوگا، اولاد چاہیے تجھے تو پھر تو شادی نہیں کرنا. اور کہنا کہ جو اللہ شادی کے بعد اولاد دے سکتا ہے وہ شادی کے بغیر بھی اولاد بولو دے سکتا ہے. اور کوئی عورت بھی شادی نہ کرے، مجھے اولاد چاہیے لیکن شادی نہیں کروں گی. کیوں بھائی؟ جو اللہ
مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے, وہ مجھے بھی بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے. تو پھر چلاتے رہو آگے اس پروگرام کو. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سارا ملک کی جو ابھی حالت چل رہی ہے, اس قسم کا توکل جب مارکیٹ میں آئے گا تو ملک کا کیا حال ہوگا. تو ہمارے دیندار لوگ بھی غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. غلو کا ہر چیز میں تمیز سے اسباب اختیار کرنا یہ ہم پہ فرض ہے, سمجھتے ہو؟ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون نے جو کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی ہے اس کے علاوہ کسی کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ فرعونیت آج کل کے مذہبی اسکالرز میں ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. ان کی نظر میں نہ امام بخاری کی کوئی حیثیت, نہ ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت, نہ امام شافعی کی کوئی حیثیت, نہ امام مالک کی کوئی حیثیت, نہ امام احمد کی کوئی حیثیت, نہ ان لوگ کی نظر میں ابو بکر کی حیثیت, نہ عمر کی حیثیت, نہ عثمان کی حیثیت, نہ علی کی حیثیت, نہ صحابہ کی حیثیت. یہ کہتے ہیں میں نے قرآن اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے, میں کسی کو فالو نہیں کرتا. تو سمجھ لو کہ جس قسم کے سافٹ ویئر فرعون کی کھوپڑی میں انسٹال ہوئے تھے, ان میں ایک سافٹ ویئر بچ گیا تھا, کہیں انسٹال ہو نہیں رہا تھا, تو وہ ایسے اسکالر کی کھوپڑی میں یا تو وہ یا اس کی کاپی انسٹال ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو کہ جو جلباز ہوتا ہے نا وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے. تو فرعون کو چاہیے تھا نا تھوڑا سوچ لیتا کہ بھائی تیرے پاس کون سے الگ سافٹ ویئر آ گئے ہیں, تھوڑا غور کر لو. وہ جو نیوٹرل نوجوان تھا جو فرعون کو تبلیغ کر رہا تھا, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ موسیٰ پر ایمان لے آؤ. وہ کہہ رہا تھا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچے نبی ہوں, تم نے یہ لازمی فرض کیوں کر لیا کہ جھوٹے نبی ہیں؟ پاسبل تو ہے نا, اس بات کا امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے سچے ہوں, تو ایسا نہ ہو ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو فرعون نے جواب میں کیا کیا کہ میری کھوپڑی میں کبھی غلط بات نہیں آتی اور میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو بالکل 100% ٹھیک ہو. تو یہ فرعون ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ خواہشات کی غلامی. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ فرعون بھی خواہشات سے مغلوب ہو کے کیا کر رہا تھا؟ جلبازی. بھائی تو تھوڑا سا غور کر لیتا نا, ہو سکتا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہو. اچھا اس نوجوان کی حالت دیکھیں, اس میں جلبازی نہیں تھی. وہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ ڈائریکٹ فرعون کو تبلیغ کرنا شروع کر دے کہ ایمان لے آئے اس کے اوپر, لیکن اس کو پتا تھا اگر میں نے ڈائریکٹ تبلیغ کر دی نا کہ ایمان لے آؤ, فرعون ایمان لائے نہ لائے میری گردن اڑا دی جائے گی. بعض لوگ یہاں بھی جذباتی ہوتے ہیں, بس حق ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے بیان کر دو. بھائی تو ڈنکے کی چوٹ کے بغیر بھی بیان کر سکتا تھا, تمیز سے بھی بتا سکتا تھا, اس سے نقصانات کا ریشو کم ہو جاتا, فائدے کا ریشو بڑھ جاتا. تو اس نے جلد بازی نہیں کی, بعد میں اپنے ایمان کا اظہار تو کیا اس نے. شروع میں بڑے آرام سے کہ بھائی دیکھ لیں, میں بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو تو ہم غور کر لیتے ہیں. تو لیکن اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا فرعون کی, دماغ اس کا پاگل ہوا تھا فرعون کا. تو خیر اس کا تو اب تو بیچارے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا, پروگرام ہی اس کا سارا ختم ہو گیا فرعون کا. مصر میں رکھا ہوا ہے ایسے ہی یوں کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے, ویڈیوز لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کی, اور بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کاش تھوڑا سا میں اس نوجوان کی بات پہ غور کر لیتا, کچھ کمپرومائز کر لیتے, کچھ مکمکا کر لیتے. دماغ ہی خراب ہو گیا تھا فرعون کا. جس کے پاس طاقت قوت زیادہ آتی ہے نا, اکثر ان لوگوں کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کا چانس. ہاں اب مجھے یاد آ گیا, تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. تو وہ امریکہ اور پاناما کی بات آئی تھی نا, تو وہ یہاں سے اب مجھے آ گئی بات کہ فرعون کے پاس اس وقت تھی پاور. تو فرعون کو کتنی معقول مشورہ دیا گیا اس رجل مومن کی طرف سے, کتنا معقول کہ بھائی ہم مشورہ کر لیتے ہیں, اس پہ غور کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. لیکن ڈنڈا کی طاقت تھی. فرعون نے فوراً کہا میں جو کہوں گا وہی 100% کیا ہوگا ٹھیک. سارے ایک دم چپ کر کے دبک کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے کیا حضرت, جیسے آپ فرمائیں. تو جو بڑی طاقتیں ہیں نا وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت اس ملک کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں. اگر ہم نے یہاں 32-32 ہزار ٹن وزنی بم گرا کے ان کا بیڑا نہیں غرق کیا نا, تو ان کا بیڑا نہ غرق ہو جائے کہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی بڑی طاقتوں کا غریب ملکوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ان ملکوں کے حالات بہت خراب ہیں. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پہ بڑے بڑے بم گرا کے ان کی ایسی کی تیسی کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کا بیڑا
غرق ہو جائے, ٹھیک ہے نا, جیسے عراق کا کہہ رہے تھے کہ بیڑا نہ غرق ہو جائے, صدام بڑا ظلم کر رہا ہے, عراق کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, لہذا 27 بڑے طاقتور ملکوں نے عراق پہ اتنے بم گرائے, ان کے کیل کے تنویں تباہ کر دیے, ہزاروں بچوں کو بھوک سے مار دیا تاکہ عراق کے حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ٹھیک کہاں ہوئے, جو بیڑا کیا ہو گیا. اتنا تو صدام ظالم نہیں تھا. ایک انگریز کی مجھ سے نا بحث ہو رہی تھی انٹرنیٹ پہ, اس نے کہا تم مسلمان لوگ جو ہے نا وہ ہو, اس وقت افغانستان میں امریکہ نے بمباری شروع کی تھی, تو اس وقت یہ باتیں بھی چل رہی تھی کہ یہ مسلمان غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں, لہذا پھر بم برساؤ, یہ کرو وہ کرو. تو ان دنوں میں نا کسی گورے کی مجھ سے چیٹنگ ہوئی, اس نے کہا کہ مسلمان غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں اس لیے امریکہ نے افغانستان میں بمباری کی ہے. میں نے کہا یار فرض کرو اگر غیرت کے نام پہ ان لوگوں نے عورتوں کو قتل کیا ہے, ان کی ایک لسٹ بناؤ, اور تم نے جو قتل روکنے کے لیے بم برسائے ہیں نا اس کی لسٹ بناؤ. وہ ایک بم سے اتنے عورتیں مر گئی ہوں گی ایک ہی دن میں کہ وہ 100 سال میں اتنے قتل نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ کیا, بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاور. گھر میں بھی یہی ہے, آپ چرس پیو آپ کو صلواتیں سننے کو ملیں گی, آپ بری حرکتیں کرو صلواتیں, لیکن اگر آپ پیسہ کما کے لا کے دینا شروع کر دو, پھر چرس چھوڑ ہیروئن پہ آ, پھر گھر میں آپ کو تانا نہیں, اب آپ پاورفل ہو گئے ہو. اب پتہ ہے گھر والوں کو بھائی اس سے ہماری دال پانی کیا ہو گئی ہے, وابستہ. یہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے تاکہ طاقتور بننے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو اس زمانے میں کمزور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, پیسہ کمانے کا جائز طریقے سے موقع ملتا ہے تو یہ نہ کہا کرو جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے, ٹماٹر سے کھلا سکتا ہے, وہ خربوزے سے بھی پہلے ہی ہمارا پروگرام بڑھا ہوا ہے اور زیادہ بڑھ نہ جائے. تو ملک کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرو, خود بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو. دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, مجھے پتہ ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے بتانی پڑتی ہیں. ہم کیوں دندناتے پھر رہے ہیں, ہم نے کیوں دوسری شادی کی, تیسری کی, کسی سے ڈرے نہیں, اس لیے کہ کسی سے قرضہ لیا ہی نہیں آئی بات. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو سسرال سے 5 روپے مانگے ہوں, کیا خیال ہے, مانگ لیتے تو کر لیتے, پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیتے, تیسری کے بعد چوتھی کر لیتے. سسرال کہتے کم بخت, جب مسئلے آتے ہیں تو ہم سے پیسے لے, حالانکہ میرے اوپر مسئلے آئے ہیں, ایسا کون دنیا میں ہوتا ہے مسئلے نہ آئے ہوں. میرے گھر والے ایک ونس اپون اے ٹائم بیمار تھے اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی, سسرال کی طرف سے آفر بھی تھی لے لے, میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے, حالانکہ نہیں تھا. اب کیا کیا میں نے, کیا کیا بیچا, بکری داؤ پہ بکری, میں نے کہا بکری سے جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے بکری بیچ دی, اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا, میں مجھے بھول گیا میں, تو پرانا قصہ ہے, پیسے نہیں لیے. تو جو ہاتھ یوں کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ بولو جھک کے رہتا ہے, جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے. ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ آپ, غریب آدمی بھی ہاتھ اوپر اٹھا کے جی سکتا ہے. ہاں اپنا حق لینے میں گڑبڑ نہ کیا کرو. اب ایسا نہیں ہو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے نہیں دے رہی, آپ کہ ہم کبھی کمپنی کے سامنے ہاتھ نہیں, اپنا حق لینا ہاتھ پھیلانا نہیں کہلاتا, کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے, کام پورا کیا, تو اب آپ کا رائٹ ہے, پھر تو کیس بھی کرو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے میں وہی تھے یا کوئی اور تھے, آپ کی شکل کے تھے, آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا. میں نے کہا کیس کر دے بھائی, کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا نکال پیسے اپنے, چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے. تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو, کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا ہے. میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا حق. ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے, دے نہیں رہا تھا. میں جب ٹائم آیا نا, میں اس کے گھر جا کے, اتنا بدتمیزی انسان, اللہ معاف فرمائے, یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دے بھائی تو. کہہ رہے کیا ہو گیا, میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا, اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ. تو میں بیٹھ گیا, حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں. لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو. جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا, گھما پھرا رہا ہے, اس کو دو ہی نہیں, اسے نکلواؤ. اور فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا, ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے. اس کی کوئی چیز رکھ لو, بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو. میرے پاس لوگ آتے ہیں الحمدللہ, بہت الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے,
تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا پی جا. میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے, جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے, باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے. اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں. ایک آپ کو بتاؤں, ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا, لسٹ تیار کر رہا تھا, بڑے سب سے بڑا احمق کون, اس سے چھوٹا کون. تو ایک دن کیا ہوا, اس کے پاس کوئی بندہ آیا, 1 لاکھ روپے چاہیے, اس نے دے دیے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا بے وقوف, مفتی صاحب نے اتنے بیانات بھی کیے کہ اس زمانے میں جو پیسہ دے وہ بے وقوف ہے, اس امید پہ کہ واپس ملیں گے, صدقے کی نیت سے دے دو الگ بات ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یار میرے بیان سنے ہوں گے, اس نے کہا یار سب سے پہلے نا میرا نام ڈال دے احمقوں کی لسٹ میں. اپنا نام ڈلوا دیا کہ احمقوں کی لسٹ میں, کراچی میں, پاکستان میں جو کسی کو پیسے اس امید پہ دے رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ واپس دے دے, وہ کم بے وقوف ہو سکتا ہے, بہت بڑا بے وقوف. اس نے کہا بے وقوفوں اور احمقوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو ڈال دے, میرا نام. پھر اور بھی بے وقوف لکھے اس نے نیچے. کیا ہوا, 1 ہفتے بعد وہ بندہ پیسے واپس لا کے دے دیے اس نے. اس نے کہا میرا ہٹا کے اس کا نام ڈال بھائی, تو ہٹا دے. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا میں ہی بہت بڑا بے وقوف ہوں, اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی دنیا میں, یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس سے نہ لیتا تو یہ کیا کر لیتا. یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید میں زبردستی نکلوا لوں گا. کون نکلوا سکتا ہے بھائی؟ تو جو یہ تو خیر لطیفہ ہے, اس کو سیریس نہ لیں. لچڑ لوگ جو ہے نا, لچڑ, ان کے پاس کبھی بھی 1 روپیہ بھی مت چھوڑو. لچڑ پنا ہے کیا؟ یہ بھی جلد بازی ہے. یہ سارے بیان میرا جلد بازی کے خلاف ہی ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی, یہ ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے, ان کا کاروبار خراب ہو گیا, پیسہ ڈوب گیا, سمجھ رہے ہو. اب وہ ہمارے دوسرے جاننے والے کو کال کر رہے ہیں کہ یار میرے کاروبار کا ہو گیا بیڑا غرق, کائنڈلی مجھے 6 کروڑ روپے دے دو اللہ کے نام پہ. تو مجھے کاروبار کرنا تو آتا ہے, بزنس کروں گا, 6 مہینے میں کروڑ بھی واپس کر دوں گا اور پروفٹ آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں گے. ان کی قسمت اچھی تھی, انہوں نے مجھے فون کر لیا کہ مفتی صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے, 6 کروڑ روپے مانگ رہا ہے, اور کروڑوں کا اس نے بزنس کیا بھی ہے. 6 کروڑ یا 7 کروڑ مانگ رہا ہے, اور بزنس کیا بھی ہے اس نے دبا کے. اب بیچارے کا حالات آ گئے, نقصان ہو گیا, تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے, پیسہ ہے نہیں اس کے پاس. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس سے پوچھو یہ رہتا کرائے کے گھر پہ ہے یا اپنے گھر پہ رہتا ہے. میں نے کہا پوچھا تو کہا تھی اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو یہ گھر کی قیمت کتنی ہے, تو پتا چلا جی 10 کروڑ. میں نے کہا اس سے بولو کہ ایسا کریں کائنڈلی یہ 10 کروڑ کا گھر بیچیں, 6 مہینے کے لیے کرائے پہ آ جائیں. اگر کرائے پہ کوئی گھر نہیں دیتا تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو گھر دلوا دیں گے کرائے پر. نہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ ہمارے گھر ہی رہ لینا تھوڑے دن, دوست ہے نا, تو 6 مہینے کی رکھ لو اس کو, یا 6 مہینے کی کرائے پہ رہ لیں آپ, اور 10 کروڑ کا جب گھر بکے گا اس میں 6 کروڑ لگائیں بزنس پہ. وہ 6 کروڑ ہو جائیں گے بقول ان کے 12 کروڑ 6 مہینے میں. تو جب 12 کروڑ ہو جائیں گے تو 6 کروڑ کا گھر دوبارہ خرید لینا, اور وہ 6 کروڑ جو پروفٹ ہوگا اس میں جو انہوں نے 3 کروڑ آپ کو دینا تھا وہ بھی کہنا آپ ہی رکھیں. آہا, مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بہترین پیکج. وہ 3 کروڑ مجھے دینے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے نا کہ وہ جو 3 کروڑ 12 کروڑ کما کے آپ نے مجھے دینے تھے وہ بھی, یہ دل کس کا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا. صحیح ہے نا. یہ 3 کروڑ بھی کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. مجھے پتا تھا وہ بلک بلک کے روئے گا. کمبختو, تمہارے پاس جب تک پراپرٹی ہے تو دوسرے کا پیسہ ریورس کیا. میں نے گالی بڑی مشکل سے ابھی منہ سے نکل رہی تھی, مجھے پھر غصہ بہت آتا ہے. لچڑ پنے پر جتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. آدمی جو ہو نا وہ ہو نا, نظر وہی آنا چاہیے. 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہو لوگوں کے؟ اپنے دوست کے ساتھ تم فراڈ کر رہے ہو, دوست کے پیسے ڈبو رہے ہو تم بزنس میں. وہ بیچارہ سیدھا آدمی, اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا. میں نے کہا مرے گا. اگر اس کو 100% یقین ہوتا نا یہ 6 کے 12 ہو جائیں گے, یہ اپنی پراپرٹی بیچ کے سارا پروفٹ خود رکھتا. تو اب اس نے میرے مشورے پر اس کو فون کیا. میں نے کہا میرا نام نہیں لینا. وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا نا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میرے لیے بددعائیں کرے گا. تو پھر اس نے جب فون کیا نا تو فون پہ اس نے کہا دیکھیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, ایکچولی پراپرٹی تو میرے پاس اور بھی ہے, وہ ایک گھر فلاں جگہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ پراپرٹی بیچوں, یہ میری ضرورت کی ہے. اٹ از کالڈ لچڑ پن. سمجھتے ہو؟ تو نے دیواروں پتھروں سے اتنا دل لگایا ہوا ہے, یہ تیرے کو پتہ نہیں کوئی کس میں کوئی بزرگ نے تیرے کو ہبہ کی تھی, یا کوئی زمزم کوئی مکہ مدینہ کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے,
کیوں نہیں بیچنا چاہتا بھائی تو یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد بازی کہ ایک دم کسی کا پیسہ لگے, رسک میں بالکل بھی نہ لوں تاکہ ڈوبے تو اگلے کا ڈوبے, ہمارا نہ ڈوبے, ہمیں کچھ نہ, ہم بیٹھ کے پیڑے کھائیں خالی. یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جلد بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے, وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے؟ لازم ہے. اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بیچارے کا اڑ گیا بیچارے کا. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو, آپ کیوں دوسرے سے, کہ اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں, یہاں سے پیسہ گھسیٹ لوں, اس کا پیسہ لے لوں, یہاں سے نکلوا لوں, یوں کر کے ایسے کر لوں, پھر سسرال سے پیسے لے لوں, پھر یہ پرابلم آئی ہے. تو یا بھائی جتنے جیب میں ہیں قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ, کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھومو گے. سمجھتے ہو؟ سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو ایسے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی ہیں, اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں, بہت باریک سا ہوتا جا رہا ہوں میں دن بدن. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ سنتوں کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے, تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.